اس ملک میں رہ کے اور جتنی چیزوں سے ہم گزرے ہیں اور جتنے ہم نے کیسز دیکھے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ کبھی کسی دن کسی کو شاید انصاف بھی مل جائے، لیکن آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ 20 جولائی 2021 کو نور مقدم صاحبہ ظاہر جعفر کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ اس کے ایک دن بعد اس کو حراست میں لیا جاتا ہے، اس کے ایک دن بعد اس کو آفیشلی گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے والدین بھی گرفتار ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین، کچھ تھراپی ورکس کے لوگ۔ کیس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو دوبارہ دہرائیں گے نہیں کیونکہ آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اور پھر یہ کیس شروع ہوتا ہے اور کافی لمبے عرصے تک یہ کیس چلتا رہتا ہے۔ بڑی کوششیں کی گئیں ظاہر کے ڈیفنس اٹرنیز، ان کے وکلاء کی طرف سے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، ڈیریل کیا جائے، اور کئی کوششیں کی گئی قاتل ظاہر جعفر کی طرف سے بھی۔ اور جب ہمیں پتہ لگا کہ یہ نہ صرف ایک مجرم ہے، نہ صرف ایک قاتل ہے، بلکہ ایک اداکار بھی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی اسٹریچر پر آ جاتے تھے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوا ہے، میرے سے چلا نہیں جا رہا، کبھی وہ ویل چیئر پر آ کر ایک سائیکو پیشنٹ کی بھی ایکٹنگ کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اپیلز کا سلسلہ چلتا رہا، اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار انصاف نہیں ملے گا۔ میرے جتنے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی تھی 90% یہی کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، حالانکہ سارے ثبوت، ڈی این اے، قتل کے آلات، سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج سب کچھ موجود تھی۔ لیکن آج 1430 دن بعد بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ دیا کہ ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رہے گی۔ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نور مقدم صاحبہ کے والد شوکت مقدم صاحب۔ تھینک یو سو مچ شوکت صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ میری جتنی بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے جنہوں نے اس کیس کو فالو کیا ہے، جو مظاہروں میں بھی شامل ہوئے ہیں، جو کورٹ کیس میں بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے عدالت میں، اور وہ کہتے تھے کہ اکثر ہم امید ہار جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیس کب تک چلے گا، پتہ نہیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن آپ ہمیشہ پر امید تھے، بلکہ آپ ان کو اشور کر رہے تھے کہ نہیں، کہ ایک دن آئے گا جس میں انصاف ہمیں ملے گا۔ اتنی اسٹرینتھ کہاں سے آئی شوکت صاحب؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ ڈان ٹی وی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جی صحیح بات ہے، آپ یہ جو فرما رہے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات بہت ہوتی ہیں کہ بھئی کیس چلے گا، ہوگا، کچھ نتیجہ ملے گا نہیں ملے گا، تو یہ وجہ شاید ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے دیکھتے تھے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں سالوں سال لگ جاتے تھے، تاریخیں نہیں ملتی تھی۔ ہمارے خود دوست کچھ بولتے تھے کہ 20 سال ہو گئے سپریم کورٹ کے، ہماری تاریخ نہیں لگی۔ تو ظاہر بات ہے ان چیزوں سے لوگ دل برداشتہ ہوتے تھے اور پھر نا امیدی ہوتی تھی۔ لیکن میں جو ہے میں پر امید تھا، اور میں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، اس لیے کہ شاید بات یہ ہے کہ ایک تو سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، پوری پاکستان کی بیٹیاں، مائیں، سارے میرے رشتہ دار، دوست، سارے جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا سولیڈیرٹی میں کھڑے ہو گئے۔ تو اور مجھے ایسا لگا کہ ہر کوئی فیل کر رہا ہے کہ یہ ایسے نور مقدم کا کیس نہیں، یہ ان کی اپنی بیٹی کا کیس ہے، ہر کوئی یہ فیل کر رہا تھا۔ تو اس سے مجھے بہت تقویت ملی، اور حقیقت ہے میری بیٹی جو تھی اس کی جو ہے اس کی اتنی کوالٹیز تھی، تو وہ میرے دل میں اس کی جو کوالٹیز تھی اس کی وجہ سے مجھے بہت تقویت ملتی تھی، اور مجھے بہت یہ ہوتا تھا کہ ضرور مجھے جو ہے اس میں کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر مجھے بہت یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے سب لوگوں نے، آپ لوگوں سب نے، بھائی بہنوں نے، سب نے، دوستوں نے، سب نے، پاکستان صرف پاکستان نہیں، پوری ورلڈ وائڈ جہاں ملکوں میں رہے ہیں، پوسٹنگ ہماری رہی ہے، اور جہاں ہم نہیں بھی رہے ہیں وہاں بھی لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، وجلس کی ہیں۔ تو آل دیز تھنگز دے گیو می لاٹ آف کریج، اور میں اللہ کے ذات پہ بہت میں نے بھروسہ رکھا، اور میری بیٹی کی کوالٹیز بہت تھی، اس کی بہت اچھی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی تھی۔ تو تھا بہت مشکل مرحلہ،
لیکن آپ سب نے تعاون کیا, میڈیا کا جو ہے, میڈیا نے اسپیشلی بہت تعاون کیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا نے بہت تعاون کیا. مقدم صاحب, ہم نے کافی سارے دیکھے ہیں ہائی پروفائل کیسز اس ملک میں جو چلتے ہیں اور پھر فیملیز پہ دباؤ پڑتا ہے, پریشر پڑتا ہے, آگے جا کے کوئی مکا کرنا پڑتا ہے. آپ کے اس کیس میں آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا؟ ہاں, پریشر تو نہیں میں نے ایسا کسی نے, لیکن تھرڈ پارٹی کے تھرو ایسے مجھے کچھ فیل ہوا کہ لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور ملنے کی کوشش کی, لیکن میں نے بہت میسج ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا اور بہت صاف میسج دے دیا تھرڈ پارٹی کے تھرو یا جو کچھ میڈیا کے تھرو کہ میں کسی صورت میں سمجھوتے نہیں کروں گا اور کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہ بات کلیئر میں نے ہر ایک کو میسج دے دیا تھا, تو اس لیے میں بہت کلیئر تھا اپنے مائنڈ میں کہ یہ جو ہے کیس اس طرح میں نہیں کسی صورت میں چھوڑوں گا نہیں. اچھا شوکت صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ مطلب بہت لوگ ہیں اور میں گواہی دے سکتا ہوں اس بات کی جنہوں نے آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا, اپنی بہن سمجھی, لیکن اس طرح کے بھی آپ کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں, بچیاں قتل ہوتی ہیں, اکثر تو ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا, ایف آئی آر درج ہوتی ہے نہیں ہوتی, عدالت تک بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی, ان میں اتنی ہمت یا اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ سالوں سال ایک کیس لڑیں اور وہ پھر آخرکار ہمت ہار جاتے ہیں, دے گیو اپ. تو ایسے جو لوگ ہیں جو شاید ایسی ہی ٹریجڈی سے گزرے ہیں جس سے آپ اور آپ کی فیملی گزرے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ایسے ہیں بہت سارے ہیں, میں سمجھتا ہوں بیچارے یا تو سمجھوتا کر لیتے ہیں یا پھر جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں. میں بھی شاید ہمت ہار جاتا, پتہ نہیں. تو لیکن جو میں نے وجوہات بتائی کہ مجھے اپنی بیٹی کے اوپر بہت اعتماد تھا, اس کے کیریکٹر پر بہت اعتماد تھا مجھے, اس کے جو ہے لوگوں کو ہیلپ, لوگوں جو مجھے سپورٹ کیا لوگوں نے. تو لوگ ایسے جو بیچارے نہیں کرتے ہیں, کچھ تو لوگ گھبراتے ہیں کہ بھئی ایف آئی آر نہیں کٹاتے ہیں بدنامی ہوگی, یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں. خاتون جو ہے اس کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں بھئی خاموشی کر لو, مت بتاؤ کسی کو, لڑکی ہے اس کی عزت کی بات ہے تو ایف آئی آر نہیں کٹاؤ. بہت سارے کیسز ایسے ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی ہے. تو پھر یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک سٹیج پھر وہ جو ہے دوسرے سٹیج میں جانے کے لیے ظاہر بات ہے طویل عرصہ ہوتا ہے, کچہریوں کے چکر کاٹنا اور وہاں جا کے بیٹھنا اور جا کر کے ویٹ کرنا بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, بہت کٹھن پروسیس ہوتا ہے. تو اگر اکیلا آدمی ہو یا اس کے ایک آدھ دوست ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میرے ساتھ سپورٹ بہت تھا, میرے سب جو ہے بھائی بہن میرے ساتھ تھے, میری وائف میرے ساتھ تھی, میرے بچے میرے ساتھ تھے, میرے دوست نور کے سہیلیاں اتنی سب ساتھ تھی. تو یہ جو ہے, اور لائر میرے اچھے تھے, شاخاور صاحب اور نثار اور بابر صاحب, یہ شاخاور صاحب کے جو سارے ایسوسیٹ تھے. اور پولیس نے بھی بہت اچھا کام کیا, ورنہ جو ہے اگر پولیس جو ہے پروفیشنلی کام نہیں کرتی پھر وہ بھی لوگ شاید گھبرا جاتے ہیں, لیکن ہم پولیس نے سائنٹیفکلی کام کیا. شوکت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ شوکت صاحب. جسٹس فار نور ایک ہیش ٹیگ سے شروع ہوا اور اب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے. اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی شوکت مقدم صاحب سے, اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو جس چیز سے کچھ سپورٹ ملی یا اسٹرینتھ ملی وہ تھا پاکستان کی سول سوسائٹی کا کردار. اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں مین اسٹریم میڈیا بھی شامل ہے, اور بالخصوص اس میں وہ ایکٹیوسٹس اور وہ سول سوسائٹی کے ممبر شامل ہیں جنہوں نے ہر مظاہرے میں شرکت کی اور جنہوں نے شاید ایک کورٹ کیس کو بھی مس نہیں کیا. اور ان میں شامل ہیں ہماری دوست سرکردہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ صاحبہ. طاہرہ جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 1400 دن 1430 days passed since نور مقدم's murder. آپ نے تقریباً ہر میرا خیال ہے کہ کورٹ کیس کو اٹینڈ کیا ہوگا.
آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ ہم نے سول سوسائٹی کے کردار کی پر تو بات ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے جو کردار کشی کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، جو کورٹ میں جو لائرز کا ایٹیٹیوڈ تھا، آپ اسے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ السلام علیکم، تینوں کامریڈز کو بہت بہت مبارکباد، پورے پاکستان کو مبارکباد، پاکستان کی عورتوں اور بیٹیوں کو مبارکباد، شاہ خاور اور ان کی ٹیم کو مبارکباد، اور سب سے بڑھ کر شوکت مقدم صاحب اور ان کی فیملی کو تہہ دل سے صرف مبارکباد ہی نہیں بلکہ اظہار یکجہتی بھی۔ میں سمجھتی ہوں آپ کا سوال بہت اہم ہے کورو صاحب، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ 4 برس بعد ایک کلوزر، ایک تمام ہونے کا ایک احساس میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھتے رہے، گلاس کو خالی بلکہ آدھا بھی نہیں، تقریباً پورا کا پورا خالی دیکھتے رہے، اور ہم میں سے بہت کم لوگ تھے۔ میرا ایک پیٹ فریز ہوا کرتا تھا جب لوگ کہتے تھے او اس کو تو امریکن ایمبیسی جہاز میں بٹھا کر امریکہ لے گئی ہے فلان، اس طرح کی ایک گمراہ کن اور منفی ایک رویہ، رجحان رکھتے ہوئے، منفی سوچ اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوئے لوگ کی کمی نہیں تھی، the naysayers، تو انہوں نے اتنا زیادہ ہمیں ڈسکریج اور ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی۔ ایک واحد شوکت مقدم صاحب تھے جو کہ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ہر دفعہ جب تقریر کرنی ہوتی تھی یا کوئی بیان دینا ہوتا تھا یا کوئی کامنٹ یا ریمارک پاس کرنا ہوتا تھا تو میرا ایک پیٹ فریز تھا کہ دیکھیے ابھی تک، پلیز نوٹ کیجئے گا میرے الفاظ، ابھی تک پر ذرا خاص توجہ دیجئے گا، ابھی تک پاکستان کی ریاست ایک بنانا ریپبلک نہیں بنی۔ امید قائم رکھیے، ہم ابھی تک بنانا ریپبلک نہیں ہیں۔ آج یہ ثابت ہو گیا، وی آر ناٹ یٹ اے بنانا ریپبلک۔ میں یٹ تھوڑا سا سینیکل ہو کے بول رہی ہوں، وی آر ناٹ اے بنانا ریپبلک، فل سٹاپ۔ تو اس لیے مبارکبادی کا بھی دن ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا وہ ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے، ایک افسوسناک پہلو ہے اس تمام آج اچھی خبر کا دن ہے، مبارکبادی کا دن ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں سما خراشی کروں، لیکن ہم ایک پدرسری نظام میں رہتے ہیں، اور پہلے ہم صرف پدرسری نظام میں رہتے تھے، پھر ہم ایک شوونسٹ نظام، معاف کیجیے گا انگریزی بیچ میں داخل ہو جاتی ہے، کیا کروں، پھر ہم ایک شوونسٹ نظام میں رہنے لگے، پھر ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہا کہ اب تو معلوم ہوتا ہے ہم ایک سیکسسٹ نظام میں رہ رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا 2025 میں کہنے پر مجبور ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر اور پتھر باندھ کر، کہ ہم اب ایک میسوجنسٹ ماحول میں رہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ہے عورت سے نفرت بھرا ایک ماحول، جس میں، اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر نور قتل ہو گئی ہوتی، صرف قتل ہو گئی ہوتی، تو میں سمجھتی ہوں ہم روتے دھوتے چیختے پکارتے مظاہرے کرتے کورٹ کیس تمام سماعتوں میں حاضر ہوتے، لیکن وہ جو ایک دہشت طاری ہوئی ہے، جس طریقہ کار جو اختیار کیا گیا، جس درندگی کے ساتھ، جو بے ایمانہ طریقہ، جو بروٹیلٹی اور جو ٹارچر اور جو اس کے اس قتل کے ارد گرد جو سرکمسٹانسز ہیں، آپ تینوں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم میں سے جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہیں، چاہے ٹرائل کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز، یا ہائی کورٹ 1، ہائی کورٹ 2 اور اب سپریم کورٹ میں، اور جس طرح چٹخارے لے کے، جس طرح مزے لے کے ڈیفنس ٹیم نے جس طرح کی چیزیں پڑھ کے سنائی، اور لگتا تھا کہ کچھ خدا جانے کوئی ان کے کوئی دل کے اندر کی کوئی نفرتیں کٹ کر باہر نکل کر آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس مشکل سے ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں کورٹ کے اندر، وہاں بیٹھنا ہی بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو میں حیران ہوتی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ بیگم مقدم کو ہم لوگ باہر لے گئے کیونکہ ان سے نہیں برداشت ہوتا تھا اینی لانگر، جس طرح کا
एक क्रूअल्टी डिफेंस टीम हमारे साथ करती थी। और शौकत साहब पे लाखों सलाम, उनको मैं खड़े होकर सलाम करती हूँ, हाथ दिल पे रख के सलाम करती हूँ कि किस तरह उन्होंने पत्थर दिल बनाकर अपने आप को ये सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन सोचना पड़ेगा किसी दिन ये बात, इस पे भी आप एक प्रोग्राम रखिए और साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिक्स को लेकर आए, कुछ जेंडर एक्सपर्ट्स को लेकर आए, मर्दों को लेकर आए कि ये कैसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जो कि एक शख्स बेईमाना तौर पर कत्ल कर रहा है, रेप कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, और जिस तरह की डिटेल्स निकल कर आई हैं आप सोच नहीं सकते कि 4-5 दिन में क्या क्या कुछ नहीं निकल कर आया। और हमने दिल पर पत्थर रख के बर्दाश्त करके सुनते रहे। लेकिन साथ साथ अगर लॉयर्स, अगर वकील इस तरह का एक रवैया दिखा रहे हैं तो बिला खौफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाए बगैर मैं आप तीनों की विसातत से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सादा सा सवाल है, बेवकूफाना सवाल है। Why did you allow the defense legal team to go down that route? Why did you not stop them the first minute they went going down this route? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कोर्ट के पूरे प्रोसेस के दौरान क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, क्या हमारे कोर्ट रूम में मिसोजिनी होती है। और आपका सवाल भी सही है कि हमारे जजेस जो हैं वो क्या इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, इसके अब्यूज़ के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी ये शेयर करने के लिए। कुछ मुझे पता है सवाल क्या पूछे गए थे और मुझे पता है कि क्या कमेंट्स पूछे गए, क्या कमेंट्स दिए गए हैं, और कसम से मैं यहाँ पर रिपीट भी नहीं। ये हमारी एवरीडे रियलिटी है। ये तो हाई प्रोफाइल केस है। हमारे कोर्ट रूम्स में जब भी खवातीन जाती हैं तो उनके साथ यही होता है। मशहूर इनकलाबी यूट्यूबर ने भी पूरा अपना हिस्सा इसमें, वो एक दफा तो फिजिकल मौत मरती हैं, फिर अदालत में रोजाना मरती हैं। जी जी।